اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کرنے والے ہر شخص سے امام ابو محمد علی ابن حزم ظاہری رحمت اللہ علیہ کی جلالت قدر اور ان کا بلند مرتبہ واضح. جس شخص نے بھی دینی کتاباں پڑھیاں یا اسلامی تاریخ کو واقف ہے وہ امام ابن حزم کی شخصیت تو بے خبر نہیں. 5ویں صدی ہجری کے اندر اس شخص نے اندرس کے اندر سنت نو زندہ کرن اور دوبارہ لوگوں نے کتاب و سنت کی طرف بلاؤ جو کردار ادا کیا وہ قیامت تک ایک انمٹ نہ کیا. اتنا بڑا کارنامہ کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ محلہ نہ تصنیف کرتے کہ سنت سے عمل کا جذبہ لوگوں ختم ہی ہو گیا. اس تقلید کی وبا نے لوگوں نے اس طرح اپنے شکنجے جکڑ لیا اور بجائے دے کہ لوگ اللہ کی کتاب اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہدایت معلوم کرن اپنے اپنے علاقے دے جس کے ظالم سے اعتماد ہو گیا وہ اتنا جم گئے اور انی عقیدت لوگوں کے ذہنوں سے سوار ہو گئی کہ بالکل قرآن اور حدیث کا نام لینا جرم ہو گیا. تو امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ لوگوں اس بات کی طرف بلایا کہ نہیں دین وہ جڑا خدا نے اپنی کتاب نازل کیا اور جی دعوت سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ امت کے مستنین سے ایک بہت بڑے مستن. تو امام ابن حزم ظاہری رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام سے فرمایا کہ 4 چیزاں ایسا جنہوں نے تھی خروم الاسلام سمجھو. اسلام کے مضبوط قلعے کے اندر جڑا شگاف ہویا اور ایڈا مضبوط دین جڑا جڑے رکھنے پی گئے وہ 4 کام ایسے ہوئے جنہوں نے دین اسلام میں اتنا ضرر اور نقصان پہنچایا کہ قیامت تک وہ تلافی ممکن ہی نہیں. وہ گھاٹا پورا ہی نہیں ہو سکتا جڑا ہے 4 چیزاں پاروں امت نو پی گئی. خروم الاسلام انہوں نے کیا جی کوئی قلعہ ہوگا جہاں اندر دشمن تو لوگوں نے پناہ پکڑی ہوئے تو شگاف ہو جان موڑے ہو جان تے دشمن کو اندر گھسن کا موقع ہو گیا جاتا. اس طرح یہ 4 چیزاں اسلام واسطے ایڈے وڈے صدمے ایڈیاں وڈیاں مصیبت انہوں دین اسلام کا مضبوط حصار اور ڈاڈا قلعہ جڑا سی وہ شگاف ہے جنہوں سے پہلا خرم انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی شہادت میں قرار دیا کہ مسلمانوں کے اندر معاملہ اتنا بگڑ جانا کہ خلیفۃ المسلمین مدینہ منورہ حرم رسول کے اندر ذل حج کے مہینے جڑا حرام مہینہ سے جہاں اندر کفار بھی ایک دوسرے کو مارنا وڈنا گناہ سمجھتے تھے وہ اندر کئی دن اور کئی مہینے گھیر کے مظلومانہ شہید کرنا اور مسلمانوں کے اندر ویڑے کے ذریعے جی خون ریزی اور بعد خون خرابہ ہوا وہ ہر پڑھنے والے پتا جو فتنہ بعد چکیا جنگے جمل کا یا جنگے سفین کا یا نہروان کا یا حضرت حسین رضی اللہ شہادت کا جنہ پڑھی جو ساری مصیبت کی ابتدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت. اس کو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھائی پہلا شگاف کتنا پی گیا جب مرکز کا احترام ختم ہو لوگوں کے دلوں چ خلافت کی کوئی عزت نہ رہی مسلمانوں کے دلوں چ اس منصب کا کوئی وقار نہ رہا اور لوگوں نے سمجھا جب مرضی اٹھو اور خلیفۃ المسلمین کو ذلیل اور رسوا کر دو. وہ ادب اور احترام جڑا سی پیغمبر کے خلیفہ جانشین کا پہلا سے کتا ہے. اور دوسرا فرماؤں اس کو بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت حضور کا خاندان نبی کریم کا گھرانہ یہ ہر اہل اسلام کی نظر سے محترم اور مقدس سی. مسلمان منگے سی جس پیغمبر سے اسی ایمان لے آئے وہ بچیاں وہ بیویاں وہ رشتے دار وہ بھی مسلمان کی نگاہ بہت احترام کے قابل ہے. اس کو دوسرا شگاف یہ آیا کہ میدان کربلا کے اندر لوگوں نے ظلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں بغیر کسی جرم اور قصور کو کسائیاں کی طرح ذبح کیا اور ان کے سر جڑے تھے انہوں کٹ کے شہر بشہر پڑایا اور لاشاں کی یعنی توہین اور بےحرمتی کی کہ جاہلیت کے زمانے کی کفار یعنی دلیری نہیں سی کرتے مرن تو بعد دشمن کی لاش جڑی ہے انہوں گھوڑیاں کے ذریعے روندیا جائے وہ کوٹیاں جڑیاں میدان سے پھیریاں جان مگر ایک کام مسلمانوں نے کر دیا. یہ نتیجے کے اندر خاندان رسالت کا عزت اور ناموس سے تباہ لوگوں کی نظر پیغمبر کے گھرانے کی کوئی عزت نہ رہی. اور اس داستان اگر تھی پھیلا اور پڑھو تو بذات خود ایک ایڈی وڈی مصیبت ناک کہانی ہے کہ کئی صدیاں بنو فاطمہ بیچارے پہاڑوں سے لوٹے تھے شہروں سے اپنے آپ کو گمنام کر کے اپنے آپ کو بچاؤ رہے ورنہ مسلمان حکومتاری سب تو بڑے سمجھو مجرم صرف حضرت فاطمہ کی اولاد تھی اور انہوں لوگوں نے انہیں ظلم نہ انہوں نے ماریا اور
سمجھو ستایا جو تاریخ کی کتابیں پڑھو تو معلوم ہوتا ہے یہاں لوگوں کو سوائے تو کام ہی کوئی نہیں رہ گیا کہ کسی شخص کا پیغمبر کی اولاد چونا گناہ ہے یہ سزا ہے جو بجان دیوار چن دو یا قتل کر کے پھانسیاں دن لاگاں لٹکاؤ یہ دوسرا شکار اور تیسرا فرمایا مسلمانوں کی نظر کے اندر مدینہ تو رسول بہت مقدس ہے جسے پیغمبر نے اپنی زندگی گزاری خطبے دیتے نمازاں پڑھائیاں مسجد نبوی کے اندر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حضر جو شہر تھی یہ مسلمانوں نے تیسرا شکار اس قلعے سے واسطہ کہ یزید نے مسلم ابن عقبہ کو لشکر دے کے 10,000 بھی مدینہ فتح کر یعنی اندازہ کرو جس شہر سے اسلام نکلیا اور پوری دنیا سے چھا گیا بدقسمتی نہ اس شہر کے مکینہ اور صحابہ اور صحابین دونوں کی اولادوں کو ایک سزا ملی کہ تھی رسول خدا کا ساتھ کیوں دیتا سی وہ نتیجے کے اندر شہر سے قبضہ کرنے کے بعد جڑا یزید نام مراد نے اجازت دیتی مسلم اور اس جرم کو کوئی نہیں چھپا دے ایڈا علم نشرا جرم ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہادت کے اندر اگر کوئی چون چرا کرتا بھی ہے تو یزید کا دخل نہیں ہونا علم نہیں سے راضی نہیں ہوا مگر مدینے والے جی سیاسی ہوئی واقعہ ہر یہ ابن کثیر ہے ابن تیمیہ کوئی بھی ہے وہ کیا بغیر نہیں رہ سکیا خدوان محرم ایڈی کھلی زیادتی اور ایڈی اندھیر لگ رہی ہے اس میں کبھی نہیں رہا تو چلو جی لڑائی ہوئی شہر سے قبضہ ہو گیا مان دے بس ٹھیک ہے بھائی تھی بغاوت کی ہے تو انہوں پتا کر لیا مگر اجازت دیتی کہ قبضہ کرنے کے بعد 3 دن واسطے یوٹیل مدینے کو قانون ختم کر دینا اور فوجیاں کو کھلی چھٹی دے دینی ہے جی چاہے جہاں چاہے مال جنہوں چاہے قتل کرنا کوئی پوچھ کر اور 3 دن کے اندر جو ظلم اور دیر ہوا یہ تھی امام ابن تیمیہ کا فتاوا جز القرا دنیا پڑھو بخاری کی طرح پڑھو جس طرح بے گناہ عورتوں کی جس طرح لوگوں نے لٹیاں اور جس طرح صحابہ کے گھر وڑ کے انہوں نے مال اور جائیداداں لٹیاں یعنی مدینہ منورہ کے اندر ہزاروں آدمی بے گناہ صحابہ اور ان کی اولاد کو قتل کیا گیا تو یہ مدینہ منورہ کی بے حرمتی یہ تیسرا جگہ امام نے قرار دیا اور روندے رہ گئی تھی آخری بات کہ لوگ خدا دے شہر کا ہی کوئی لحاظ کرتے چوتھے مکہ معظمہ کے اندر جانوروں کا شکار بھی حرام ہے اور درخت کٹنے بھی منع کہ اتنے بیت اللہ ہے چلو آخری بات سے خدا کر رہ گیا مگر یزیدی لشکر نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکے پناہ لی تھی یہ بھی کوئی لحاظ ادب نہیں کیتا لشکر کٹی کر کے منجنیکیاں لگا کے پتھر برسا کے خانہ کعبہ بھی جلا دیتا اور بری حالت ہوئی کرتی مسلم شریف کے اندر پڑھو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بعد میں تعمیر کر یہ میں صرف اج تمہوں 4 شگاف جڑے نا امام ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ نے جنہوں قرار دیتا انہوں کا تعارف کرا کہ پہلی صدی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ سمجھو کہ خدا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو گیا 50 سال صرف گزرے وہ اندر یہ سب کچھ ہو گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ جیسا بندہ مدینے سے قتل ہوا امام حسین اور ان کا پورا خاندان ذبح ہوا مدینہ تو رسول کے اندر بے شمار صحابہ اور ان کی اولاد قتل ہوئی شہر کی مٹی پلیت ہوئی اور بیت اللہ کا بھی کوئی اعتبار احترام نہ رہا اس کو بڑا گناہ جی تے کوئی ذہن چاہتا تو تھی دس دو اس کو بڑی برائی اور کبیرہ کوئی نہیں آپ کی سوچ سکتا جب مسلمانوں نے کوئی کسر چڑی اس کو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جیسا محی سننا اور ظاہری عالم اندر یہ 4 شگاف اسلام کی پہلی صدی کے قلعے رہ گئے جہاں نتیجے کے اندر اگے جو بھی کرے نا مسلمانوں نے کر رہا بعد وہ کوئی گرا اور شکایت نہیں ہونی چاہیے جب 65 اتوں تک پہنچ گئے بعد والے اگر جو مرضی کرتے ہر قیامت عمارتیں جہاں بعد جائے انہیں ردا اتنے کوئی